فلسطین ایک ایسا ملک ہے جو عرصہ دراز تک خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا ہے، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد خلافت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا، جس کے بعد مڈل ایسٹ کئی سپر پاورز میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہٹلر نے جب یہودیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی تو انگریزوں نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانا شروع کر دیا، اور تب سے یہودی آ کے فلسطین میں بسنا شروع ہو گئے، جس کی اجازت انہیں خلافت عثمانیہ کے دور میں نہیں تھی۔ جب برٹین کے کنٹرول میں فلسطین آیا تب وہاں یہودیوں کی آبادیاں بسانی شروع کر دی گئیں۔ اس کے بعد ساری دنیا سے یہودی وہاں جا کر پناہ لینے لگے، اور ان کو ایک ایسا جگہ مل گئی جہاں سے وہ اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا تحفظ انہیں ملنے لگا، اور اس کے بعد کئی شتابدیوں تک ان لوگوں نے پورا دھیان تعلیم اور روزگار پر لگایا، اور تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ویسٹرن ورلڈ کے اوپر ان کا ایک انفلوئنس قائم ہو گیا، جس کی وجہ سے آج کوئی بھی گھٹنا اگر اسرائیل کے اندر ہوتی ہے تو سارے کا سارا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ایک سر میں اس کی تائید کرتا ہے۔ فلسطین اسرائیل معاملے میں 2 پوائنٹ سب سے اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ احسان کرتے وقت اور مدد کرتے وقت یہ دیکھیں کہ سامنے والا اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ جن یہودیوں کو ساری دنیا نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، انہیں فلسطین نے پناہ دی۔ کیا پناہ دینے سے پہلے یہ سوچا جانا چاہیے تھا کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ساری دنیا انہیں پناہ دینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات، ایسے لوگ جن کے تن پر نہ کپڑا تھا نہ گوشت، وہ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ انہوں نے اس قدر مضبوط حکومت بنا لی کہ اپنے محسن، اپنے ہمدرد فلسطینیوں کے اوپر ہی ظلم و زیادتی کرنے لگے؟ کہاں چوک ہوئی، کہاں لاپرواہی ہوئی، اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ حماس نے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا ہے تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس سے حماس کو، فلسطین کو یا اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اسرائیل کے پاس تو یورپ اور امریکہ کا سپورٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان کے اپنے بھی ورلڈ لیول کے ہتھیار ہیں، یونائٹڈ نیشن میں ان کی مضبوط پکڑ ہے، اور جب اسرائیل پلٹ وار کرے گا تو سب سے زیادہ نقصان معصوم فلسطینیوں کو اپنی جان گنوا کر ہی چکانا پڑے گا۔ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اس حملے نے جہاں ایک طرف اسرائیل کی جو سرکشا ایجنسیز جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ڈیمورلائزیشن کیا ہے، ویشوک استر پر موساد کی جو چھوی بنی ہوئی تھی اس کو بھی کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کل امریکہ اور سعودی کے درمیان قریبیاں بڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہیں سعودی اور امریکہ، اور آنے والے وقت میں اس بات کے امکان لگائے جا رہے تھے کہ سعودی بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، لیکن ایک بار پھر سے فلسطینیوں کا مدعا گرم ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اسرائیل اور سعودی کے درمیان فاصلے بڑھے ہیں، اور جو نزدیکیاں بڑھ رہی تھیں اسرائیل اور سعودی کے درمیان، ان میں کہیں نہ کہیں دوری پیدا ہوئی ہے۔ اگر سعودی عرب بھی اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیتا تو فلسطین کے موقف کو خارج کر دیا جاتا، اور بین الاقوامی سطح پر یہ ایک سب سے بڑا سانحہ ہوتا اور اسرائیل کی سب سے بڑی جیت ہوتی۔ مگر اس حملے کا سب سے بڑا نقصان اسرائیل کو یہ بھی ہوا ہے کہ اسرائیل میں بسنے والے یہودی زیادہ تر جو ہیں وہ یورپ سے آ کر یہاں بسے ہیں۔ اب انہیں اپنا بھوشیہ خطرے میں دکھ رہا ہے، ان کے ویوسائے کے اوپر چوٹ پہنچ رہی ہے، ان کی نوکریاں سنکٹ میں ہیں۔ اس وجہ سے وہ بڑے پیمانے پر یورپ میں واپس جانا شروع کر رہے ہیں۔ جو پیلسٹینینز کی زمین پر انہوں نے اللیگل سیٹلمنٹس کیے تھے ان کو خالی کرنا شروع کر رہے ہیں۔
اس کی وجہ سے اسرائیل کی جو غیر قانونی آبادیاں تھیں وہ ویران ہو رہی ہیں اور لوگ ان علاقوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں فلسطینیوں کے لیے جان مال کا نقصان بہت بڑے پیمانے پر ہونے کی سمبھاونا ہے۔ لیکن فلسطین ایک ایسی قوم ہے، فلسطینی وہ لوگ ہیں جو موت اور زندگی سے اوپر اٹھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی زمین کے لیے لڑنا اور اس کے لیے قربانیاں دینا سیکھ لیا ہے اور لمبے وقت سے وہ قربانیاں دے بھی رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ نہیں لگتا کہ وہ اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ بہرحال اس وقت فلسطین کے عوام بے قصور ستائے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ان کے حق میں دعا کریں اور ہاں سوچیں ضرور تاکہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔